بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کے ساتھ نیو یارک سے کیسر مصطفیٰ بھٹا، پروگرام کیسر مصطفیٰ کے ساتھ سچ جانیے۔ پاکستانی امریکن نیوز چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پاکستانی امریکن نیوز چینل کا ممبر بننے کے لیے تھینکس پر کلک کریں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مظاہرین کیا چاہتے ہیں اور احتجاج پر تشدد کیوں ہو گیا؟ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے رکن سردار عمر نذیر کشمیری نے مارچ کو آگے بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے مذاکرات کے عمل کو حکومت کی جانب سے دھوکہ قرار دیا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ چونکہ آٹے کی سبسڈی کی آفر کے علاوہ کسی دوسرے مطالبے کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے تمام قافلے اب مظفر آباد کی طرف مارچ کریں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ہونے والا احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر گیا ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان 2 دن تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی جبکہ ایک پولیس اہلکار ہلاک ہوا ہے۔ اس وقت کئی شہروں سے احتجاجی قافلے دارالحکومت مظفر آباد کی جانب رواں ہیں اور مظفر آباد سمیت کشمیر کے متعدد شہروں میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر معطل کر دی گئی ہے۔ ایکشن کمیٹی کے ممبر امتیاز اسلم نے صحافی محمد زبیر خان کو بتایا کہ حکومت سے مذاکرات کے لیے ایکشن کمیٹی کے عمر نذیر، شوکت نواز میر، راجہ محمد علی ایڈوکیٹ، سردار ارباب ایڈوکیٹ، خان الیاس، انوار بیگ، سردار شبیر، شہزاد جواد، مہران ایڈوکیٹ شامل تھے، جبکہ حکومت کی طرف سے چیف سیکریٹری کشمیر، ڈی آئی جی پولیس راولاکوٹ، ڈپٹی کمشنر راولاکوٹ شامل تھے۔ امتیاز اسلم کے مطابق مذاکرات میں ہم نے حکومتی نمائندوں سے کہا کہ ہمارے 3 مطالبات منگلا ڈیم سے کشمیر کو بجلی لاگت کی قیمت فراہم کی جائے، جس پر حکومتی وفد نے کہا کہ یہ واپڈا کا کام ہے اور اس میں IMF بھی شامل ہے، یہ اتنی جلدی ممکن نہیں اور یہ شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ ہمیں آٹا حکومت اور پاکستان کے وعدے سبسڈی ریٹ اور اس ریٹ جس پر گلگت بلتستان کو دیا جاتا ہے فراہم کیا جائے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ وہ اس پر تیار نہیں ہوئے اور زائد نرخ بتا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا تیسرا مطالبہ تھا کہ بیوروکریسی، ججز، حکمرانوں، ممبران اسمبلی موجودہ اور سابقہ کی مراعات کا خاتمہ کیا جائے۔ امتیاز اسلم کا کہنا تھا کہ مذاکرات ناکام ہونے کے بعد بھی ہم نے حکومتی وفد کو بتایا ہے کہ ہم 24 گھنٹے دستیاب ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہمارے مطالبات کو منظور کر لیں، ورنہ ہم لانگ مارچ جاری رکھیں گے اور یہ پرامن لانگ مارچ ہوگا۔ حکومت رکاوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کرے اور یہ کہ جو تشدد ہوا ہے اس کی ذمہ دار ایکشن کمیٹی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف معاملات کو بیوروکریسی کے ذریعے نہیں بلکہ خود حکومتی نمائندے آ کر حل کریں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر 11 مئی کو احتجاج کیا جانا تھا، تاہم اس سے پہلے ہی پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے وفاقی حکومت سے FCA اور پنجاب کانسٹیبلری کے 1200 اہلکار طلب کیے تھے، جس کا مقصد بظاہر انسٹالیشن، ہائیڈریشن پروجیکٹس اور اسمبلی کی حفاظت کرنا تھا۔
اگرچہ احتجاج 11 مئی کو تھا اور میرپور میں ہونے والی گرفتاریوں کے رد عمل میں یہ احتجاج 10 مئی کو ہی شروع ہو گیا، جس کے بعد دارالحکومت مظفر آباد میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں، جس کے سبب حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ درجنوں مظاہرین کو گرفتار کیا گیا اور اس تصادم میں متعدد مظاہرین اور پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔